सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यूरोप की कुछ खबरों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले जो अच्छी खबर है वो ये है कि स्पेन के हवाले से कि जो वहाँ हमारा कौंसलेट है या एम्बेसी है वो हफ्ता इतवार भी काम करेंगे और लोगों की सहूलत के लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है वहाँ जो एम्बेसी है। और लोग जो है उससे मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें भारत इतना रश हो गया है, दोनों तरफ तावन की ज़रूरत है। और बहुत से लोग वीडियो बना बना के कह रहे बहुत ज़्यादा रश है, ज़ाहिर जब अचानक इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे मसाइल तो बनेंगे। एक और भी रिपोर्ट है कि हो सकता है इसमें स्टाफ में इजाफा किया जाए और कोशिश की जाए कि जो भी लोग आ रहे हैं उन सबको ये जो सहूलत है इससे फ़ायदा उठाने का मौका मिले। नाज़रीन, स्पेन जाने वालों का बहुत ज़्यादा रश हो गया स्पेन में, क्योंकि पेपर वगैरह जो आपको पता है पिछली डेटों को बन जाते हैं और लोग जो हैं पूरे यूरोप से इस वक्त स्पेन की तरफ उन्होंने दौड़ लगाई हुई। इसलिए जब भी आप सफ़र करें एहतियात करें। और ये बता देते हैं आपको कि बसें रोकी जा रही, ट्रेनों में चेकिंग हो रही है, हवाई अड्डों पे चेकिंग हो रही, और जो लोग पकड़े जाते हैं उनको फिर वापस भेजा जाता है, वो स्पेन नहीं पहुंच पाते। लेकिन क्योंकि लोगों का जाना भी ज़रूरी है, और यहाँ पे सफ़र में वाला आपने खुद देखना है कि किस तरह आपने स्पेन पहुँचना है। नहीं, इटली से बहुत तकलीफ दह खबर है। इटली में मैं भी कुछ दिन पहले गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था शायद पुलिस के पास टाइम नहीं है, पुलिस बड़ी बिजी है। मगर अब जो खबरें आ रही हैं मिलान शहर से और दूसरे तीसरी जगह से, वो ये है कि कई पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी की खबर है। किसी जगह से 3, किसी जगह से 2, किसी जगह से 1, ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनके पास वहाँ पे पेपर नहीं, और जो गैर कानूनी सफ़र किए जाते हैं या गैर कानूनी गवर्नमेंट की नज़र में उनको फिर वापस भेजा जाता। एक बंदा और पकड़ा 15 साल पहले, शायद जुर्म करके कोई आया था पाकिस्तान में, 2 कत्ल किए थे, वो इटली से पकड़ा उन्होंने। और आज के दौर में अगर किसी के ज़हन में है कि कोई जुर्म करके मैं भाग जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है एक दूसरे से, देखिए सियासी कैदी और चीज़ होती है, लेकिन कत्ल जो है वो और चीज़ है। जब कोई कत्ल की वारदात बढ़ जाती है या कार किया जाता है तो वहाँ पे कवानीन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी तब्दील हो जाते हैं। तो लोगों के ज़हन में है कि शायद हम भाग के किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। अब 15 साल बाद भी पकड़ा गया और उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा, फिर वहाँ की पुलिस के हवाले किया जाएगा, फिर उसे ज़ाहिर है वहाँ अपने केस का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे जो लोग हैं उनको हमारा अपना बंदोबस्त करना चाहिए जुर्म करने से पहले भी। और ये भी बता दूँ, पिछले दिनों स्पेन से भी ये खबर आई थी, हमें पता नहीं 35-36 साल एक बंदे को सज़ा पाकिस्तानी को सुनाई थी, और 3 लोगों को उसने वहाँ पे जानी नुकसान पहुँचाया, जिसकी वजह से अदालत ने उसे सज़ा दी। तो जब आप दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं फिर भी अपने रवैये तब्दील नहीं करते, और आपके ज़हन में होता है कि वहाँ यहाँ हमने शायद पकड़े नहीं जाना और हमें कोई सज़ा नहीं हो सकती। तो ये उन लोगों के लिए जो ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं जुर्म के, और फिर यहाँ 36 साल बाद मैं उसकी तस्वीर देख रहा था, अल्लाह बेहतर जानता है उसकी कितनी उम्र है, मगर बाकी की उम्र जो है वो जेल में गुजारेगा, और जो भी उसने काम गलत किया उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अच्छा जी, जर्मनी से वैसे तो सुबह के प्रोग्राम में भी बता दिया था, एक दफ़ा फिर बता दें कि 13, 14, 15 के दरमियान ये इत्तला है कि 10 से 15 के दरमियान ये इत्तला है, भारी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो जो पकड़े हुए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है पाकिस्तान, और उसके लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए पुलिस लगी हुई है जो जर्मन है। और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो जिनके वकील अच्छे नहीं थे, जिनके केस में जान नहीं थी, उसमें ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, जो आज काबू वो पकड़ लेते हैं। और फिर ये भी है कि यहाँ से हमला भी साथ जाता है, कोई 1-2 पुलिस वाले साथ जाते हैं, इमिग्रेशन वाले साथ जाते हैं, जो उनको घर तक छोड़ के आते हैं। इसके अलावा जनाब इंग्लैंड से जो हमारे पास इत्तला है कि बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, और यहाँ भी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई ऐलान नहीं होता जिस तरह स्पेन में
اعلان کر دیا کہ آ جائیں، یہ جرمنی نے اعلان کر دیا، کیونکہ ان ممالک کے جو ریکارڈ ہیں وہ بڑے پکے ہیں، اور یہاں پہ وہ سوئچ پروگرام اتنی آسانی سے نہیں لگتا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ جو جرمنی سے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں مختلف کیٹیگری، جن کے پاس اب شپنگ ہولڈنگ ہے وہ اپنی جائزہ لے، کیونکہ پولیس ان کو ہی پکڑ سکتی ہے۔ لیکن جو انگلینڈ میں کے حالات ہے، یہ جو لوگ شپوں کے ذریعے چھوٹی موٹر بوٹ کے ذریعے یہاں داخل ہو رہے تھے ان کو پکڑ کے دوبارہ فرانس کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور ان کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا، اسی معاہدے کے تحت یہ لوگ جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب جو انگلینڈ میں غیر قانونی کام کرنے والے، ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ جو بھی کام دیتا ہے اس کو بہت زیادہ جرمانہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور یہ بائک سائیکل جس پہ بھی آپ ڈلیوری کرتے ہیں ان کی بڑی شامت آئی ہوئی ہے، اور کسی نہ کسی جگہ ان کو روک لیا جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے خود بھی لندن میں کہ یہاں پہ کئی جگہ سٹی میں بھی لوگوں کو پکڑا ہوا تھا، اور کئیوں کے جو بائک وغیرہ وہ چیک بھی کر رہے تھے، اگر پیپر ہے بھی تو وہ بائک چیک کر رہے تھے کہ اس قابل ہے یہ بائک کہ چلا سکے آپ اس کے اوپر۔ تو کسی نہ کسی جگہ پر غلطی جو بھی کوئی کرتا ہے اسے وہاں پہ پھر وہ سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ بھی یورپ میں اس وقت ہے، میں ان کو یہ بتا دوں اس میں ایک بندہ متاثر نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، پرسوں ہی ایک خاتون تھی یا لڑکی ہے، اس سے میری ملاقات اچانک ہوگی سڑک پہ، تو وہ بھی کافی پریشان تھی، ڈسٹرب تھی۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ وہ کہتی کہ میں یہاں پہ جس شعبے میں پڑھنے کے لیے انگلینڈ آئی تھی وہ تو میں نے ڈگری مکمل کر لی، اب میرے لیے جو ایشو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسی لائن میں مجھے کام نہیں مل رہا۔ فرض کرے جو بھی آپ انجینئر ہیں، وکیل ہیں، کچھ بھی ہیں، تو اس میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو وہ کہتی کوئی دے نہیں رہا، اور میرے لیے یہ پرابلم ہے کہ اگر انہوں نے نہ دیا تو آگے میرے لیے یہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جو 3-4 سال میں یہاں پہ رہی ہوں، کافی میں نے محنت کی، کافی بھاگ دوڑ کی کہ کسی طرح بھی مجھے کسی نہ طرح یہاں سیٹ ہونے کا جو چانس ہے وہ مل جائے۔ لیکن کئی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہاں گرفتار کیا گیا انگلینڈ میں، انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے، کئی خود ہی اپنی مرضی سے چلے گئے، اور انہوں نے کہا جی ہم شاید کل کو دوبارہ بھی، جن کو پکڑ کے بھیج دیں یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ کوئی 10 سال کے لیے شکل گم کرنی پڑتی ہے، ان کو یہاں نہیں وہ آ سکتے، کیونکہ ان کے ریکارڈ میں ان کے گورنمنٹ ان کو بتا دیتی ہے کہ 5 سال یا 10 سال تک آپ نے اپنا منہ دوبارہ ادھر لے کے نہیں آنا۔ اور جو لوگ خود چلے جاتے ان کے لیے یہ قوانین نہیں ہوتے، ظاہر ہے وہ لیگل آئے یہاں پڑھنے کے بعد، اگر ان کا مقصد جو تھا وہ حل کر لیا تو پھر وہ واپس چلے گئے۔ یورپ کے مختلف ممالک ایسے ہیں جو اس یورپ کے ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو وہاں آ سکتا ہے، اور ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آسانی کے ساتھ آپ کو ویزے تو مل جاتے ہیں، مگر کسی کی ایمبیسی پاکستان میں نہیں ہے، دبئی میں آنا پڑتا ہے، خرچہ مرچہ کافی ہے۔ پچھلے دنوں اسی طرح ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ 8-10 لاکھ روپیہ دیا ہے، اب بچہ دبئی آیا ہوا ہے، دبئی میں اب اپوائنٹمنٹ لی جا رہی ہے، پاکستان ایمبیسی نہ ہونے کی وجہ سے اپوائنٹمنٹ کے بھی 1-2 لاکھ روپے وہ آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایجنٹ جو ہیں وہ زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ خود بھی لے سکتے ہیں۔ تو جو ایسٹ یورپ کے ممالک ہیں وہاں پہ ریسرچ کریں، وہاں پہ کافی ایسے جو پڑھنے والے لڑکے ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ وہ سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، اور جب آپ کو وہاں کے پاسپورٹ مل جائیں تو پھر آپ یورپ کے کسی ملک میں بھی آ کے رہ سکتے ہیں، اور کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو لوگ سستی کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ایک اہم پیغام ہے، کسی بھی کام میں سستی نہ کیا جائے۔ کوئی بھی قوانین ہے کسی بھی ملک کے ہے، یورپ کے ہے، دنیا بھر کے ہیں، وہاں پہ تبدیلی آتی رہتی، وہاں پہ چینجنگ آتی رہتی، اور آپ یہ دیکھتے رہے کہ میں اگلے مہینے یہ کر لوں گا، 6 مہینے بعد کر لوں گا، سال بعد کر لوں گا، یہاں کل کا کوئی پتہ نہیں کیا نئے قوانین آ جائے۔ تو اسی وجہ سے میرا جن لوگوں سے رابطہ ہوا یا جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ان کو میں نے یہی کہا کہ آپ کی اپنی غلطی ہے کہ آپ نے یہ وکیل نہیں ملا، بیٹے کے پاس ٹائم نہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے
تو یہاں پہ بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین اگر نیشنلٹی وغیرہ یہاں لے لیں، فرض کریں جن کے پاس سیاسی پناہ کے پاسپورٹ ہیں، جرمنی میں بھی ہیں، تو وہ پاکستان آ جا سکتے ہیں، وہاں پہ ظاہر ہے۔ اور یہ بھی کہ یورپ میں بھی آپ آئیں تو مشکل نہیں ہوتی، پھر ویزے شیزے کے خرچے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یورپ جانا چاہتے ہیں، انہیں جو امیر ممالک ہے وہاں ویزے لینے مشکل ہوتے ہیں، رش بھی ہوتا ہے، تو اس یورپ کے ممالک کے بھی کسی ویزے سے آپ سیر کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور جب ایک ملک کا ویزا لگ جائے تو بائی روڈ آپ جاتے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ اگر بائی ایئر جاتے ہیں تو پھر آپ کو فرض کریں انگلینڈ سے جاتے ہیں تو پھر پہلے اسی ملک میں جائیں، ورنہ وہ کئی سوالات اور نکل آتے ہیں وہاں۔ تو یہ یورپ کے حساب سے کچھ خبریں تھیں ہمارے پاس، میں نے کہا اپڈیٹ کرتے رہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، تو دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو رسک لینا سیکھیں، اور اگر آپ رسک نہیں لیں گے اور یہی سوچتے رہیں گے باہر بیٹھے ہوئے کہ شاید میرا نقصان ہو جائے، مگر کامیابی رسک لینے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ ہاں، اس چیز کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ کبھی امیر نہیں ہوتے، وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ مہینے کا اینڈ ہوا، پیسے ختم ہوئے، اگلے مہینے کا آغاز ہوا، اور پھر اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک لمٹ کے اندر رہ کے وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ آج جو لوگ بھی ترقی کر پائے ہیں وہ بزنس مین ہیں، اور انہوں نے بزنس کیے، پہلے چھوٹے بزنس کیے، اسی سے پھر برکت پڑتی گئی، اور یہاں پہ پھر بغیر رسک کے آپ کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ دو چیزیں آپ کے لیے میں لے کے آیا تھا۔ اگر پسند آئے تو مجھے فالو کریں، اور اگر نہ پسند آئے پھر بھی کر لیں، شاید اگلی بات جو آنے والی ہو وہ آپ کے کام کی ہو۔